حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور 2 عید الاضحیٰ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے اور باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں 2 عظیم عبادتوں کی تکمیل پر رکھی ہیں۔ عید الفطر روزے اور تراویح جیسی بڑی عبادت کی تکمیل کا تحفہ، اور عید الاضحیٰ حج اور قربانی جیسے بڑے فریضے ادائیگی کا انعام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے 2 عید مقرر فرمائی۔ پوری دنیا کے مسلمان مل کر عید کے دن اکٹھا خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ دن محبتوں کا دن، محبتوں کے اظہار کا دن، رشتوں کو مضبوط کرنے، دلوں کو صاف کرنے، معاف کرنے کا دن، مسکراہٹیں بکھیرنے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ خوشیاں منائیں۔ اسلام میں خوشیوں پر پابندی نہیں، بلکہ منع خوشیاں منانے کے انداز پر ہے، اسے ناراض کر دینے والے طریقے اور اعمال سے ہے۔ عید کا دن، خوشی کا دن رب تعالیٰ کا بندوں کے لیے تحفہ ہے۔ آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ اس تحفے کی قدر کیسے کریں گے؟ کیا آپ اسے ناراض کر کے اس کے تحفے کی ناقدری کریں گے؟ نہیں نا، لیکن اپنے رب کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، اس سے بھول جاتے ہیں۔ رمضان میں لگائی گئی ساری پابندیوں سے عید کے دن خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ مزہ، دل لگی اور شغل میں وہ سارے کام کرنے لگتے ہیں جو اسے ناراض کرنے والے ہیں۔ یوں پورے ماہ کی عبادتوں کے بعد جو عبادت کی حلاوت اور نورانیت ہمیں نصیب ہوئی، اس کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عید کا دن اس کی نافرمانی کا دن نہیں، بلکہ یہ تابعداری کا دن ہے۔ اس کا آغاز اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ بسجود سے کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور حقیقی شکر جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے خود کو روکنا اور فرمانبرداری ہے۔ پورے رمضان جس ذوق و شوق سے آپ نے عبادت کی، اس سے رابطہ قائم ہوا، کوشش کریں پورے سال وہ تعلق بنا رہے، نہ اس سے دور جائیں آپ، نہ ایسے کام کریں جس سے وہ آپ سے روٹھے۔ رمضان کا مقصد اور فوائد جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، دعا ہے پورے سال آپ کو اور حاصل رہے، آمین۔ تحریر فرزانہ خورشید۔